صلاح الدین ایوبی وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 836 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ 2 اکتوبر کے بعد لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے، جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے، اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے ذاتی طور پر کی، اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے جانے دیا گیا۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن یروشلم پر قبضے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اندازے کو غلط ثابت کیا۔ یہی وجہ کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا تھا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں، اور مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ مصنف جسٹن ماروزی نے اپنی کتاب اسلامی سلطنتیں 15 شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں میں یروشلم کے بارے میں باب میں مسیحی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عہدیدار کا بیان نقل کیا۔ زبردست مناظر تھے، ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیے، کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا گیا، گلیوں میں سروں، کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا میں جس پر یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کر گری ہوگی، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سن 1187 میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا باب تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان کی بدترین سے بدترین شبیہ پیش کی گئی، لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے، جو تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔